ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام کیا ہے، وہ کس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کس منصب کے اوپر ہے، یہ گاڑی کس ادارے کی تھی، قوم کو بچا دیا جائے۔ اس وقت پوری ریاست قاتل کو بچانے کے لیے لگی ہے۔ آپ دیکھیں 2 بچے ہمارے شہید ہو گئے، ایک ابھی تک ICU میں ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ FIR کہ عینی گواہ میں ہوں، میرے ساتھ لوگ ہیں، ہماری FIR کیوں انٹرٹین نہیں کی جا رہی؟ اور پہلے تو کسی اور بندے کو لا کے ان کے اوپر ڈال دیا تھا، جب ہم نے پریشر ڈالا تو اصل ملزم کا نام ڈال دیا، لیکن ہمیں دکھایا نہیں گیا تھا ابھی تک ہمیں نہیں دکھایا گیا ہے، اور اس کی ولدیت نہیں ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام کیا ہے، وہ کس ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کس منصب کے اوپر ہے، یہ گاڑی کس ادارے کی تھی، قوم کو بچا دیا جائے۔ اس وقت پوری ریاست قاتل کو بچانے کے لیے لگی ہے۔ یہ کیسا ملک ہے، یہ کیسا نظام ہے؟ مظلوموں کے مقابلے میں ظالموں، مقتولوں کے مقابلے میں قاتلوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ انشاءاللہ رومان شہید اور عمران شہید کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اس کے بغیر انشاءاللہ چین سے اور آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو میں یہی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں، ہمیں CCTV فوٹیجز دی جائے، ہماری FIR انٹرٹین کی جائے، ملزم کے ولدیت اس والد کا نام وہاں پہ لکھا جائے، اور اس حوالے سے ملزم تک ہمیں رسائی دی جائے، اور ہماری جو عینی شاہدین ہیں اس کو شامل کیا جائے، اور ایک بیلاگ غیر جانبدار تفتیش کے ذریعے ہمیں بتایا جائے کہ اس کے پیچھے کون تھا، کون سی سازش تھی اس کے پیچھے، کون تھا اس کے پیچھے۔ تو میں یہ مطالبہ حکومت سے کرتا ہوں، ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ کل انشاءاللہ جمعے کی نماز میں پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں، تمام دینی تنظیموں، تمام ہیومن رائٹس کے تنظیموں، تمام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، تمام یوٹیوبرز، تمام میڈیا پرسن، تمام پرسنالٹی سے کہتا ہوں فلسطین کے لیے نکلو اور ڈی چوک آ جاؤ۔ کل جمعے کی نماز ہمارے ساتھ پڑھو، مرد و خواتین، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، کل ڈی چوک جمعے کی نماز کے لیے آئیں۔ اس ظلم کی جو فاشزم ہوئی ہے، شہدائے اقصی ہیں یہ جو 2 بچے ہمارے شہید ہوئے ہیں، ان کے لیے فاتحہ بھی کل پڑھیں، اور جو 6 لاکھ بچے موت کے دہانے پر ہیں، 15 لاکھ لوگ محاصرے میں ہیں اور زندگی اور موت کے کشمکش میں ہیں، ان کو بچانے کے لیے ریاست پاکستان کو مجبور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کل آئیں۔ سیاسی اختلافات، سماجی اختلافات، شخصیات کے اختلافات ایک طرف کر لیں، آؤ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، آئیں ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آئے حکومت پاکستان کو مجبور کرے کہ وہ انٹروین کریں، اور کم از کم اتنا کردار تو ادا کرے جتنا ساؤتھ افریقہ نے، جتنا چلی نے، جتنا اسپین اور ناروے اور آئرلینڈ نے اب اعلان کی صورت میں کیا، کم از کم اتنا کردار تو ادا کریں۔ تو انشاءاللہ ہمارا دھرنا جاری رہے گا۔ کل پوری قوم سے میری اپیل ہے کہ وہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ڈی چوک ہمارے ساتھ جمعے کی نماز پڑھے۔ احمد ولی خان صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ بھی یہاں چند باتیں رکھیں۔ ذاتی رشتہ ہے، فلسطین خون ہے، فلسطین روح ہے، اور خون اور روح یہ برائے فروخت نہیں ہے۔ اس لیے حکمران جو ہیں یہ انٹروین کرے، بچائے 6 لاکھ بچوں کو جو بھوک سے مر رہے ہیں، 15 لاکھ لوگوں کو جو محاصرے میں ہیں، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے، اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے آج ادھر اس دھرنے میں شریک ہوا ہوں، اور میری شراکت کی بنیاد وہ ظلم جو ظلم یہاں پہ بیٹھے ہوئے نہتی شہری، عدم تشدد کے راہی، جن کے ہاتھ میں نہ ڈنڈا نہ گلیل، بلکہ عورتوں سمیت امن کے راستے پہ چلتے ہوئے یہاں پہ بیٹھے ہیں، اپنے نظریے کو لے کر آئے ہیں۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ فلسطین کے مظلوم قوم کے ساتھ اور اسرائیل کے ظالمانہ جبر کے خلاف
اگر کچھ اور نہ کر سکے تو یہاں پہ آ کے ان کو یہاں سے یکجہتی کا پیغام دینے میں سارا دن دھوپ میں بیٹھ کے ساری رات سڑکوں پہ گزار کے یہ پیغام اس مظلوم قوم کو دینا چاہ رہے تھے کہ ان کے دکھ اور درد میں شریک ہے. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ قصہ سب کے سامنے ہے. انشاءاللہ مجھے موقع ملے گا, کل اجلاس ہے, کل اجلاس میں ضرور اس پہ بات کروں گا. میں یہ مانتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ادھر بیٹھے یہ قوم کے دو شہداء, صرف دو شہداء نہیں یا ان کے نہیں, یہ پاکستان کے پورے قوم کے دو شہداء ہیں. اور یہ جو کالا ڈالا آ کے رات کے اندھیرے میں تیز رفتاری سے ان کے اوپر سے چڑھ کے گزرا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ان دو شہیدوں کے اوپر سے نہیں بلکہ ہم سب پاکستانیوں کے اوپر سے وہ ڈالا گزر کے آگے گیا, ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ اس ملک میں وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے, اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر ڈی چوک میں بھی لوگوں کو مارا جائے گا اور اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہو سکے گی. لہذا یہ میری ڈیمانڈ ہے, ادارہ واضح ہے, کرنیل ہو جرنیل ہو, یہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے. الحمدللہ خدا ایک ہے, اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ بطور پختون, بطور مسلمان, زمینی خداؤں کو تو ہم ماننے سے انکار کرتے ہیں, ہمارا تو اس پہ ایمان ہے. لہذا وہ جرنیل نہیں کچھ بھی ہو, اب ان کی اصل حالت یہ ہے کہ اپنا نام چھپانے سے پھر ڈرتے ہیں. ہم فخر سے والد کا نام لکھتے ہیں, ایسی حرکتیں کرو کہ فخر سے اپنے والدین کے نام ساتھ لکھو. لہذا میں چاہتا ہوں, میرا یہ مطالبہ ہے اور یہ مطالبہ میں فلور پہ بھی رکھوں کہ اس کیس کو بنیادی مثال پہ اس کو اٹھایا جائے اور اس سے ایک مثال بنایا جائے. ہر قوم, پورے پاکستان کے دل کو یہ تسلی دی جائے کہ آئندہ کوئی طاقتور, کوئی بوٹ والا وردی والا, کوئی قلم والا کیمرے والا, کوئی گاؤن والا یا کوئی پارلیمان والا, کوئی طاقتور 3-4 سال کی اپنی طاقت کے فرعونیت میں آ کے آئندہ کبھی سوچے بھی نہ کہ نہتے شہری کے ساتھ ایسی حرکت. ہمارا مطالبہ ہے کہ ان قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ان قاتلوں کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے, اور ہم سینیٹر مشتاق صاحب کے ان مطالبوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ان کو قوم کے سامنے پیش کر کے ان کے ادارے, ان کی گاڑی, اور اس میں مزید تحقیق ہونی چاہیے. بلکہ میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ کل سینٹ میں یہ ریکویسٹ کروں کہ اس پہ ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے, اور اگر کوئی ڈرتا ہے تو الحمدللہ ان رگوں میں ڈر والا بات نہیں ہے, ہمارے حوالے کیا جائے. اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ کسی کے سر پہ وہ فرعون جو آئے گا, وہ ایک سینگ والا, اس کا نام میں بھول گیا, وہ بھی ہو تو انشاءاللہ اپنے پختون اور مذہبی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ایمان سے فیصلہ کریں.
میں عوامی نیشنل پارٹی پوری پختون قوم بلکہ پاکستان کے ہر مظلوم قوم جو ان حالات سے اپنی زندگی میں گزر رہے ہیں وہ اس دھرنے کے شرکاء کے ساتھ شریک ہیں. ہم سب فلسطین کے ہر شہری کے دکھ اور درد میں شریک ہیں. ہم سب اسرائیل کے جبر کے خلاف ہیں اور دنیا میں جہاں بھی مظلوم قوم ہے ہم ان کے دکھ اور درد میں شریک ہیں. وہ مظلوم قوم فلسطینی ہے. ہم مذہبی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے قبلہ اول کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے دکھ اور درد میں مکمل شریک ہیں. اور اگر ادھر کوئی غیر مسلم ظلم کر رہا ہے ہم ان ظالموں کے خلاف ہیں. اسی طرح عوامی نیشنل پارٹی فلسطین کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیر کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ اس موقع کا میں فائدہ اٹھاؤں گا اور میں سینیٹر صاحب کی اجازت سے اگر ان کی اجازت ہے تو میں ایک جملہ کہوں گا کہ اسی طرح ہم کشمیریوں کے ساتھ ان کے دکھ درد میں شریک ہیں. اور اگر ان پہ مسلمان یا غیر مسلمان ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کے خلاف ہیں. اسی طرح ہم اپنے آبائی قوم افغانستان کے دکھ اور درد میں شریک ہیں. اور ادھر جو قبضہ ہوا ہے اگر مسلمان کے جامع میں بھی ہوا ہے تو ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی یہ نظریہ رکھتی ہے کہ ظالم کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی علاقے کا ہو, کسی بھی رنگ کا ہو, وہ ظالم ہے, اس کی مخالفت کریں گے. مظلوم کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی رنگ کا ہو, کسی بھی کاسٹ سے ہو, کسی بھی نسل سے ہو, انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے مظلوم کا ساتھ دیں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہم سب فلسطین, کشمیر اور افغانستان کے لیے یکجہ ہو کے آواز اٹھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اقوام پاکستان کے اندر مقبوضہ ہو کی زندگی گزار رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے اپنے پختون بھائیوں کے لیے, اپنے بلوچ بھائیوں کے لیے, اپنے گلگتی بھائیوں کے لیے, اپنے آزاد کشمیر کے بھائیوں کے لیے, اپنے جنوبی پنجاب کے بھائیوں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہمت بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ آئین پاکستان کے اندر وہ آزاد زندگی. بہت شکریہ.